آداب۔ اسد محمد خان کی کتاب کھڑکی بھر آسمان میں سے ایک کہانی پیش خدمت ہے۔ ترلوچن۔ جو کچھ ہوا اس سے پہلے یہاں انسانی بستیاں موجود تھیں، اور جانور، درخت، دریا اور پہاڑ سبھی تھے۔ ایک تواتر کے ساتھ موسم آتے رہتے تھے، چیزیں اگتی تھیں، بڑھتی، پھیلتی اور پرانی ہوتی تھیں، اور رسان سے مر جایا کرتی تھی۔ کبھی کبھی کوئی قہقہا مار کر ہنس بھی دیا کرتا تھا۔ مجموعی طور پر سب ٹھیک ہی تھا۔ عین الحق یہ سب کچھ ختم نہیں کرنا چاہتا تھا۔ اگر کوئی کتے کا موت اس کی پیٹی کھول کر چیزوں کی فہرست نہ چرا لے جاتا جو اس نے اتنی دل سوزی سے تیار کی تھی، تو عین الحق ہرگز وہ نہ کرتا جو اس نے کیا۔ اس نے جو کچھ کیا وہ وقتی اشتعال اور مایوسی کے تحت کیا تھا، مگر اب کچھ نہیں ہو سکتا تھا، اس لیے کہ اب تو کچھ تھا ہی نہیں جسے پھر سے ترتیب دیا جاتا۔ سب ختم ہو چکا تھا، اور جو کچھ ہوا وہ پلک جھپکتے ہو گیا۔ پیٹی خالی دیکھ کر اس نے اہلوک، پرلوک اور دیو لوک تینوں کی ڈوریاں اپنی انگشت شہادت پر لپیٹ کر مٹھی بند کی، ایک ذرا کندھے جھکا کر جھٹکے سے انہیں اپنی پشت پر لیا، سیدھے ہاتھ کی مٹھی پر مٹھی کس کر الا اللہ کہا، اور ہوا میں جیسے کدال چلاتے ہوئے تینوں لوگ زمین پر دے مارے۔ یہاں تک بھی ٹھیک تھا، بات کچھ زیادہ بگڑی نہیں تھی، لیکن اس کے بعد تو عین الحق نے غضب ہی کر دیا۔ وہ پورے قامت سے تن کر کھڑا ہو گیا۔ اس نے جھٹکے سے اسٹیکنگ پلاسٹر کا وہ ٹکڑا اپنی پیشانی سے نوچ پھینکا جسے وہ پابندی سے نماز کے گٹھے والی جگہ پر چپکا لیا کرتا تھا۔ پھر اس نے سر جھکایا، زمین کی طرف دیکھا اور تمام و کمال قہاری میں اپنی تیسری آنکھ کھول دی اور تینوں لوگ جلا کر خاک کر دیے۔ سو اب دھوئیں اور راکھ کے سوا کچھ نہیں تھا جسے پھر سے ترتیب دیا جاتا۔ سب ختم ہو چکا تھا، اور عین الحق جانتا تھا کہ دھوئیں اور راکھ کو ترتیب نہیں دیا جا سکتا۔ یہ خاتمہ ہے۔ یہ سب ایک بلی سے شروع ہوا تھا۔ ایک دن گلی سے گزرتے ہوئے اس نے اچانک اس بلی کو دیکھا اور اسے فہرست بنانے کا خیال آ گیا۔ وہ بلی اس قدر زخمی، اتنی میلی اور جگہ جگہ سے اتنی نچی کھچی تھی کہ ساری باتیں کاغذ پر لکھے بغیر یاد نہیں رکھی جا سکتی تھی۔ اس نے سوچا فہرست بنانا اچھا رہے گا۔ وہ اب تک چیزوں کو اپنے ذہن میں محفوظ رکھتا آ رہا تھا، لیکن چیزیں اتنی بہت سی ہو گئی تھیں اور برابر بڑھتی جا رہی تھیں، اور ان کی تفصیل اتنی طولانی ہوتی جا رہی تھی کہ اب ذہن میں محفوظ رکھنا ممکن نہیں رہا تھا۔ وہ ڈرتا تھا کہ کہیں بھولنا شروع نہ کر دے، اس لیے اس نے ایک بڑے کاغذ پر 786 لکھا اور نمبر شمار اور نام اشیاء اور ان کے کوائف اور کارہائے مجوز اور تاریخ عمل درآمد کے خانے بنائے، اور ان خانوں میں اس نے سب چیزیں درج کرنا شروع کر دی۔ تاریخ عمل درآمد کا خانہ ابھی خالی رکھا، اس لیے کہ پہلے وہ چیزوں کو اور ان کی تفصیل کو حافظے سے کاغذ پر منتقل کر لینا چاہتا تھا۔ یہ بہت ضروری تھا، باقی عمل درآمد میں دیر ہی کتنی لگتی۔ فہرست مکمل ہونے کے بعد وہ کسی بھی دن اور کسی بھی وقت کارہائے مجوز کے خانے میں لکھی ہوئی باتوں پر عمل درآمد کر کے معاملے نپٹا سکتا تھا۔ تو اس نے سب سے پہلے نمبر شمار 1 پر بلی کو درج کیا اور اس کے کوائف لکھے، اور کارہائے مجوز میں درج کیا کہ اسے نئی کھال وغیرہ دینی، اور تاریخ عمل درآمد کا خانہ خالی چھوڑ دیا۔ دوسرے نمبر پر عین الحق نے ہیڈ کانسٹیبل لطافت میر خان کی بیوہ رقیہ بیگم کا مسئلہ درج کیا۔ وہ اسی بلاک کے ایک لاولد مکان میں رہتی تھی۔ اسے عرق النساء کی شکایت تھی اور دکھ اور تنہائی میں اس کا چہرہ لٹک گیا تھا۔ یہاں کارہائے مجوز کے خانے میں اس نے طے کیا کہ رقیہ بیگم کو عرق النساء سے چھٹکارا دینا ہے اور ایک لے پالک کے بیٹے بیٹیوں سے اس گھر کا صحن آباد کرنا ہے۔ رقیہ بیگم کے بعد اس نے بھورے خان کولڈ ڈرنک اینڈ سگریٹ کارنر کو درج کیا، جو 72 برس کا تھکا ماندہ امرت پرست تھا۔ اس کا گھر بار نہیں تھا، دکان کے تھڑے پر ہی سو رہتا تھا۔ اسے خوبصورت لڑکوں کو دکان پر بٹھانے اور اسلامی تاریخی ناول پڑھوا کر سننے کا شوق تھا۔ پریشانی کی بات یہ تھی کہ لڑکے بھاگ جاتے تھے اور وہ انہیں یاد کر کے روتا تھا، اور فتح یرموک کتنے ہی دن ملتوی رہتی تھی۔
عین الحق نے بھورے خاں کولڈ ڈرنک اینڈ سگریٹ کارنر کو درج کیا اور اس کے قوائف لکھے اور کارہائے مجوز میں لکھا کہ ایک خوبصورت اور باوفا لڑکا ہمہ وقت موجود رہے تاکہ بھورے خاں جدائی اور دکھ میں دوہرا نہ ہو جائے، اس لیے کہ 72 برس بہت ہوتے ہیں۔ پھر اس نے ہزارے سے آئے ہوئے شیر زماں موچی اور اس کے نیک نفس بھائیوں کو درج کیا جو فجر سے پہلے اٹھ کر شیر زمان کی چارپائی پر اکڑوں بیٹھ جاتے تھے اور اس سے اٹک اٹک کر قرآن پڑھا کرتے تھے۔ ان سب کی بیویاں ملک میں تھیں اور وہ دن بھر شیر زمان کی ہدایت کے مطابق جوتے گانٹتے اور ٹیپ ریکارڈر پر سلطان میاں قوال کی قوالیاں سنتے تھے۔ عین الحق نے ان کے قوائف لکھے اور کارہائے مجوز میں درج کیا کہ ان سب کا ان کی بیویوں سے ملاپ کرانا ہے، اور لکھا کہ شیر زمان کی بواسیر خونی رفع کرنی ہے کیونکہ وہ بچوں اور قلیل آمدنی والے کمزور لوگوں سے بھی نرمی سے بات کرتا تھا۔ پھر عین الحق نے عقاب کے سے تجسس والی مائی نورہ مسیح کو درج کیا جس کے پنجے بھی عقاب کے تھے، اور عین الحق نے اس کے قوائف لکھے اور کارہائے مجوز میں لکھا کہ مائی نورہ مسیح کو نئی ریڑھ کی ہڈی دینی، اور بلاک نمبر 2 سے بلاک نمبر 8 تک مکانوں کی عقبی گلی میں وافر مقدار میں پلاسٹک کے ٹکڑے اور ہڈیاں اور ردی کاغذ مہیا کرنا ہے جو عرصہ 12 سال تک فراہم رہیں، اس لیے کہ نورہ کا ناسور اسے اس سے زیادہ کی مہلت نہیں دے گا۔ عین الحق نے دفع ناسور از پنڈلی لکھ کر کاٹ دیا کیونکہ اس طرح بعض گھروں سے ملنے والا خصوصی بونس بند ہونے کا احتمال تھا، اور یہ بات کسی عنوان بھی نورہ کے لیے مناسب نہ تھی۔ پھر بلاک نمبر 2 سے بلاک نمبر 8 تک آتے ہوئے پارک سے متصل مد کامنی کے پیڑ کے نیچے پہنچ کر عین الحق نے دیکھا کہ تنور والے مخمادو لا نے مد کامنی کے 9 عمر تنے سے اپنا مینڈھا باندھ کر اس کی نرم چھال کو ادھیڑ دیا۔ تو عین الحق نے ادھری ہوئی چھال کے نم دائرے سے اپنی انگلیوں کے پور مس کیے اور مد کامنی کے پیڑ سے وعدہ کیا اور پیڑ کے قوائف درج کیے۔ پھر کارہائے مجوز میں لکھا کہ مد کامنی کا زخم بھرنا ہے اور تالیف قلب کے لیے نئی کونپلیں بھی دینی۔ پھر اس نے پولی ٹیکنک والے سہیل کو درج کیا جسے بیرون ملک بھیجنا تھا، اور عبد القدیر قادری اور عطرت حسین زیدی کو درج کیا جنہیں ترقیاں دینی تھیں، اور عین الحق کی مصروفیات بڑھتی چلی گئیں۔ اس نے برتن قناتوں والے نگے کو درج کیا جو گھر والی کی فحش بدعنوانیوں کے سبب ڈھہ گیا تھا اور پور پور سے ہلاک ہو رہا تھا۔ تو عین الحق نے یہ لکھا کہ اس بی بی کے نظام میں مناسب تبدیلیاں کر کے اسے نگے کی اطاعت میں بحال کرنا ہے، اور عین الحق نے موٹر سائیکل والے لڑکے کو درج کیا جو صبح و شام چکر لگاتا تھا اور بلاک نمبر 3 میں وہ بچی اسے خاطر میں نہ لاتی تھی۔ عین الحق نے اسے اداسی سے موٹر سائیکل پر چکر لگاتے دیکھا اور نرم سرگوشیوں میں وعدہ کیا کہ سب انتظام کر دیا جائے گا، اور اس نے کمو گازر کی بیمار مرغی کو درج کیا، اور اس طرح چیزوں کی فہرست طولانی ہوتی چلی گئی۔ وہ چراغ جلے بیٹھتا تو کہیں رات ڈھلے دن بھر کے اندراجات مکمل کر پاتا، اور اب یہ ہونے لگا کہ 2 نمبر یا 3 نمبر بلاک سے 8 نمبر تک آتے آتے کبھی ایک آدھ چیز بھول جاتا اور اسے دوبارہ موقع پر پہنچ کر اندراج مکمل کرنے پڑتے، سو اسی جھنجھٹ میں 4 نمبر بلاک کی حمیرہ کا لیوکیمیا درج ہونے سے رہ گیا، اور جب اس اندراج کی ضرورت نہ رہی تو بلاک نمبر 4 کے اختتام پر عین الحق ظاہر ہوا۔ وہ سڑک کی طرف سے گلی میں مڑا اور اس نے دیکھا کہ مسجد نور کا چھوٹے والا گہوارہ پھولوں میں رکھا ہوا ہے۔ عین الحق پیلا پڑ گیا۔ اس نے لرزتے کانپتے ہوئے دوپہر کے سناٹے سے پوچھا کہ کیا حمیرہ؟ وہ گہوارے کے ساتھ ساتھ رینگتا ہوا 6 نمبر بلاک تک گیا اور اس نے دوپہر کے سناٹے سے پوچھا کہ کیا حمیرہ؟ اور وہ 6 نمبر سے 8 نمبر بلاک کے سرے تک دوڑتا ہوا گیا اور خجالت کے آنسوؤں میں بھیگتے ہوئے اس نے گہوارے کا پایا تھام لیا اور ساتھ ساتھ چلنے لگا اور ہولے ہولے اپنی صفائی میں کہتا چلا کہ بی بی میں بھول گیا تھا، بٹیا میں بھول گیا تھا، اماں میں بھول گیا تھا۔ اور 8 نمبر بلاک کی حد پر اس نے گہوارے کا پایا چھوڑ دیا۔
پھر عین الحق نے ایک چیخ کی باز گشت میں بلاک نمبر 2 کی طرف صحیح کی اور پکارتا چلا کہ میں بھول گیا تھا۔ پھر باقی دن اور باقی رات وہ اسی چیخ کی باز گشت میں رہا۔ وہ بلاک 2 سے بلاک 8 تک اور بلاک 8 سے بلاک 2 تک گونج کی طرح سنسناتا رہا اور جو کچھ درج ہونے سے رہ گیا تھا دیوانہ وار اپنی یادداشت میں محفوظ کرتا گیا۔ ایک ایک مکان پر سے گزرتے ہوئے اس نے اپنے حافظے میں سب چیزوں اور سب لوگوں کی حاجت مندیاں اور تمام چھوٹے بڑے دکھ محفوظ کیے اور طے کیا کہ مرغ کی بانگ سے پہلے انہیں فہرست میں درج کرے گا اور جب مرغ بانگ دے رہے ہوں گے تو عمل درآمد کرے گا۔ ایک پہر رات باقی تھی کہ وہ اپنے کمرے پر آیا اور یہ دیکھا کہ کمرے کا تالا ٹوٹا ہوا ہے اور اس کی پیٹی اوندھی پڑی۔ کوئی کتے کا موت اس کی فہرست چرا لے گیا تھا۔ پیٹی خالی دیکھ کر عین الحق نے حیرانی میں 6 طرفوں پر نظر ڈالی اور مایوسی میں سر ہلایا اور گمان سے بالا تر ہوا، اور تب ہی عین الحق نے اہلوک، پرلوک اور دیولوک تینوں کی ڈوریاں اپنی انگشت شہادت پر لپیٹ کر مٹھی بند کی، ایک ذرا کندھا جھکا کر جھٹکے سے انہیں اپنی پشت پر لیا اور مٹھیاں کس کر ہوا میں کدال چلاتے ہوئے تینوں لوگ زمین پر دے مارے۔ پھر وہ پورے قامت سے تن کر کھڑا ہو گیا اور جھٹکے سے اپنی پیشانی کا پلاسٹر نوچ پھینکا۔ پھر عین الحق نے سر جھکا کر زمین کی طرف دیکھا اور تمام و کمال قہاری میں اپنی تیسری آنکھ کھول دی اور تینوں لوگ جلا کر خاک کر دیے۔ شکریہ۔